اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشان بصیرت آڈیو بک سلیکشن ہے اور جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئین حقوق۔ یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ نمبر 21 اور تقریباً سیکنڈ لاسٹ ریکارڈنگ۔ فرماتے ہیں کہ بزرگ کا حق وحق الکبیر توقیرہ لسنہ واجلالہ فی الاسلام قبلک وترک مقابلتہ عند الخصام ولا تسبقہ الى طریق ولا تتقدمہ ولا تستجلہ وَلَئِنْ جَهِلَ عَلَيْكَ احْتَمَلْتَهُ وَأَكْرَمْتَهُ لِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحُرْمَتِهِ فَإِنَّمَا هِيَ حَقُّ السِّنِّ بِقَدْرِ الْإِسْلَامِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ بزرگ کا حق یہ ہے کہ تم اس کے سن و عمر کے لحاظ سے اس کا احترام کرو، اس کے حق کو اہمیت دو، اور اگر وہ اسلام میں فضیلت رکھتا ہے تو اس کے اسلام کو بزرگ و عظیم سمجھو اور دشمنی میں اس سے مقابلہ کرنے سے پرہیز کرو، اور راستے میں اس کے آگے آگے چلو اور نہ اس پر سبقت کرو اور اس سے جہالت و نادانی سے پیش نہ آؤ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا کرے تو تم برداشت کرو اور اس کے اسلام و بزرگی کی وجہ سے اس کی تعظیم کرو، کیونکہ بزرگی و سندرازی بھی اسلام کے برابر ہے، خدا کی طاقت کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں۔ کبر بر وزن عنب یعنی سن و قد کی بزرگی، جس طرح کہ سورہ آل عمران 40 نمبر آیت میں بلغنی الکبر، اس آیت میں کبر سے مراد ضعیفی اور درازی عمر ہے، اور اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوا کہ اللہ کبیرا منہم اللہ کبیر لہم، اس آیت میں جسم کی بزرگی اور اس کا بڑا ہونا مراد ہے، رہبر و رئیس کے معنی میں بھی استعمال ہوا، جیسے کہ سورہ طہ آیت نمبر 71۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ بزرگوں اور بوڑھوں کا ان کے اسلام اور ان کی پیرانی سالی کے لحاظ سے احترام کیا جانا چاہیے اور ان کے ساتھ بدتمیزی اور تندخوئی سے پیش آنے کی مذمت فرمائی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے کبر اور پیری و ضعیفی کی کیا تعریف کی ہے۔ انسان زندگی کے آغاز اور اس کے انجام میں ضعیف ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی طفلگی کے ضعف سے شروع ہوتی ہے اور بڑھاپے کی کمزوری اور ناتوانی پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی زندگی کے آغاز میں بھی کمزوری اور ضعف ہے اور اس کے انجام میں بھی۔ ہاں، دونوں میں یہ فرق ہے کہ بچے ترقی و بلندی کی طرف بڑھتے اور طاقت و قوت کی منزل طے کرتے ہیں، ہر روز وہ زیادہ قوت سے ہمکنار اور جوانی سے نزدیک ہوتے ہیں، اس کے برخلاف ضعیف و بوڑھے پستی و کمزوری کی طرف جاتے ہیں، انحطاط کی منزل طے کرتے ہیں، مرور ایام کے ساتھ ان کے بدن میں نقاہت و فرسودگی آتی رہتی ہے۔ ان کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کمزور تھے، پھر تمہیں کمزوری و ضعف کے بعد قوت و طاقت عطا کی اور قوت کے بعد کمزور و ضعیف بنا دیا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں اس کو ہم اس کی ساخت میں جھکا دیتے ہیں، کیا تم اس سلسلے میں غور نہیں کرتے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 68۔ پیر و ضعیفی میں آدمی کے بدن کے سارے قوات جھک جاتے اور پستی کی طرف مائل ہوتے ہیں، فہم نافہمی میں، یاداشت نسیان میں، طاقت کمزوری میں، کمال نقص میں، توانائی ناتوانی میں اور شادابی پژمردگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ضعیف العمر بڑھاپے میں صرف نئی باتیں حفظ کرنے ہی پر قادر نہیں ہوتے بلکہ گزشتہ زمانے کی یاداشت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، اور خداوند عالم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، اور تم میں سے بعض کو اتنی عمر دی جاتی ہے کہ اسے پست ترین عمر کی طرف پلٹایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ زندگی بھر کی فراہم کردہ معلومات کو فراموش کر دیتا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد نادان ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی عمر طویل ہوتی ہے اور جو ضعیفی کے کربناک زمانے میں پہنچ جاتا ہے، وہ بڑی مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کے جسم کے قوات سستی اور کمزور ہو جاتے ہیں، نفسیاتی اور روحانی طاقت ساتھ چھوڑ جاتی ہے، انسان کے وجود کی اندرونی اور بیرونی طاقت گھٹ جاتی ہے۔ ضعیفی یعنی معاشرے سے علیحدگی۔ ضعیف اور بوڑھے لوگوں کے لیے بڑی مشکلوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جبر
طبیعی کے سبب معاشرے کے سرگرم و فعال افراد سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنی ضعیفی و کمزوری کی بنا پر معاشرے کے ہم ہمہ کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان میں اور گھر میں محدود ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے خاندان اور اہل و عیال میں بھی مناسب جگہ نہیں ملتی، کبھی بیٹوں اور پوتوں کی بے توجہی کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ان کی ڈانٹ پھٹکار سننا پڑتی ہے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے، تو حساس و زود رنج بوڑھے اس دنیا کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ نفسیاتی دباؤ موت کا سبب۔ ڈاکٹر ایڈلف، جو کہ امریکہ کے جراحوں کے کالج کا رکن ہے، کہتا ہے کہ جب میں انٹرن میڈیکل میں تھا تو اس وقت ایک مریض 70 سالہ عورت تھی، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ ریڈیوگرافی کے مطالعے کے دوران میں اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ اس کی ہڈی ٹھیک کام کر رہی ہے، لہذا اس بات پر میں نے اس کو مبارکباد دی کہ تم جلد شفایاب ہو رہی ہو۔ جو ویل چیئر سے بھی نہیں چل سکتی تھی اب وہ بیساکھیوں سے چل سکتی تھی۔ اس کا علاج کرنے والے جراح نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ عورت 24 گھنٹے بعد میڈیکل چھوڑ کر اپنے گھر جا سکتی ہے، اور چونکہ اس کا مریض بہت جلد شفایاب ہو گیا تھا اس لیے وہ بہت خوش نظر آتا تھا۔ جس دن اس کے معالج سے میری یہ بات ہوئی تھی تو اسی روز یعنی اتوار کے دن اس عورت کی بیٹی اس کی عیادت کے لیے آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کل تم اپنی ماں کو اپنے گھر لے جا سکتی ہو، اب ان کی طبیعت صحیح ہے، انہوں نے بہت جلدی شفا پا لی ہے، وہ بیساکھیوں کے سہارے چل سکتی ہیں۔ لیکن اس نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا اور مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ سیدھی اپنی ماں کے پاس گئی تاکہ ان سے تبادلہ خیال کرے، اور ان سے کہا میری ابا سے گفتگو ہوئی ہے، افسوس ہے کہ وہ میڈیکل سے رخصت ہونے کے بعد آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، البتہ یہ امکان تھا کہ وہ اسے اولڈ فلکس ہوم میں پہنچا دیں۔ میں انٹرن میں تھا کہ مجھے اس عورت کے پاس بلایا گیا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، چنانچہ 24 گھنٹے میں اس کا انتقال ہو گیا، مگر ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں بلکہ دل شکنی سے ہوا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی تو جڑ گئی تھی لیکن ٹوٹے ہوئے دل کا کوئی علاج نہ تھا۔ گفتار فلسفی بزرگ سال جلد 2 صفحہ نمبر 342۔ آج کا معاشرہ بوڑھوں کو خاندان کے محبت آگین مرکز سے جدا کر دیتا ہے اور انہیں اولڈ فولکس ہوم میں پہنچا دیتا ہے، اور ان کے درد کا مداوع کرنے کی بجائے ان کے درد کو بڑھا دیتا ہے۔ ہاں، اسلام نے اپنے تربیتی اور اخلاقی منصوبے میں اس موضوع کو بڑھاپے کے حق کے عنوان سے بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ بزرگوں کا احترام روایات کی روشنی میں۔ اصول کافی میں کتاب العاشرہ میں ایک باب وجوب و اجلال ذی شیبۃ المسلم میں قائم ہوا کہ ہم اس باب کی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ یہ روشن ہو جائے کہ اسلام نے اپنے مکتب اخلاقی میں بزرگوں کے حق کی رعایت کس طرح کی ہے اور ایسے افراد کے خاندانوں کو ان کے فرائض سے کیسے آشنا کیا ہے۔ عبداللہ بن سنان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے امام صادق علیہ السلام سے فرمایا، سن رسیدہ افراد اور بزرگوں کی تعظیم کرنا خدا کی عظمت و بزرگی کا اقرار کرنا ہے۔ دوسری روایت میں امام صادق علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بوڑھے آدمی کی تعظیم کرتا ہے اور اس کی منزلت کو پہچانتا ہے، خداوند عالم سے قیامت کے خوف سے محفوظ رکھے گا۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ابو الخطاب نے امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے، 3 طبقے ایسے ہیں کہ جن کا حق پوشیدہ نہیں رہتا ہے، ان کے حق کو ہر ایک پہچانتا ہے مگر یہ کہ کوئی نفاق میں مشہور ہو گیا ہو۔ نمبر 1 وہ بوڑھا جس نے اپنے بال اسلام میں سفید کیے ہوں۔ نمبر 2 حامل قرآن۔ نمبر 3 عادل امام و رہبر۔ دوسری روایت میں ابن سنان کہتے ہیں کہ مجھ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بوڑھے کا احترام کرنا گویا خدا کا احترام کرنا ہے، اور جو کسی مومن کا اکرام و عزت کرتا ہے گویا اس نے خدا کے احترام و اکرام سے ابتدا کی ہے، اور جس نے سفید بال والے مومن کو سبک سمجھا اس کے پاس خدا ایسے کو بھیجتا ہے جو اس کے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ گستاخی کرے گا۔ یہ عمل اور رد عمل ہے۔ حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ سفید بال میرا نور ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے نور کو اپنی آگ کے ذریعے عذاب دوں۔ ابن ابی شیبہ سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بال اکھاڑنے اور نوچنے سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ مومن کا نور ہے۔ قبیلہ حذیل کا ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شفیاب ہو اور عرض کیا ہے، اللہ کے رسول میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، میری طاقت کم ہو گئی ہے، اب میں نماز روزے کو کما حق انجام نہیں دے پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بات کی تکرار کرو کہ تمہارے اطراف کی ہر چیز تمہارے حال پر رحم کھا کر گریہ کر رہی ہے، تو پھر خدا کیسے تم پر رحم نہیں کرے گا۔
شرح رسالۃ الحقوق کا پانچی جلد 2 صفحہ نمبر 445 وسنیۃ البحار جلد 1 مادہ۔ خداوند عالم نے سحر تک قوم لوط کے شہروں کا تختہ اس لیے نہیں پلٹا تھا کہ جناب لوط نے عذاب میں تاخیر کی دعا کی تھی۔ جبریل نے کہا خداوند عالم فرماتے ہیں ان لوگوں کے درمیان ایک سفید بال اور ریش کا بوڑھا آدمی پیٹ کے بل سو رہا ہے، اس کی سفید داڑھی کی بنا پر میں نے عذاب میں تاخیر کی ہے تاکہ وہ سیدھا ہو جائے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم صبح و شام بوڑھے کے چہرے کو دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے تیرا سن زیادہ ہو گیا ہے، تیری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، تیرے بدن کی کھال باریک و نازک ہو گئی ہے، تیری اجل قریب آ گئی ہے، اب وہ وقت آ گیا کہ تم میری طرف آؤ، مجھ سے شرم کرو۔ مجھے اس سے شرم آتی کہ میں تمہارے سفید بال و ریش کے باوجود تمہیں آگ میں جلاؤں۔ پھر پیغمبر پر گریہ طاری ہو گیا، دریافت کیا کہ گریہ فرمانے کا کیا سبب ہے؟ تو فرمایا خدا کو عذاب کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، بندہ کیسے خدا سے حیا نہیں کرتا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک خداوند عالم 70 سالہ انسانوں کا احترام کرتا ہے اور 80 سالہ بوڑھوں سے حیا کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ان کی نیکیاں اور حسنات لکھے جائیں، ان کے گناہوں کو محو کر دیا جائے۔ بزرگوں کا احترام باعث نجات۔ بزرگوں اور بوڑھوں کے احترام کے سلسلے میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کو بوڑھے کی اس کی سفید داڑھی کی وجہ سے تعظیم کرتا ہے، خداوند عالم اسے روز قیامت کے شیب خوف سے محفوظ رکھے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیان سے متعلق ہم نے کچھ روایات نقل کی ہیں جن سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کسی معاشرے میں سن رسیدہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور جدت پسند طبقہ ان کو اپنے خاندان سے جدا کرنے کے علاوہ اس کا کوئی حل تلاش نہ کر سکے اور ان کو اولڈ فلکس ہوم میں داخل کر دے، لیکن اسلام سفید داڑھی اور بالوں کو اول تو عظمت و برکت کی علامت سمجھتا ہے، دوسرے یہ حکم دیتا ہے کہ ہم سفید ریش والوں کا احترام کریں، ان کی عمر کا آفتاب غروب ہوا جاتا ہے، ہمیں ان کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ان سے ناراض ہو کر ان کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے، اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ضعیف العمری کے سبب تاب ضبط نہیں رکھتے، اب ان میں بھوک پیاس اور دوسری مشکلوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان روایات سے دوسری اہم چیز یہ معلوم ہوئی کہ خداوند عالم بوڑھوں کو آگ و جہنم میں جلانے سے حیا کرتا ہے، لہذا بوڑھوں کو گناہ و نافرمانی سے حیا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو گناہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، انہیں چاہیے کہ جلد از جلد آب توبہ سے غسل کریں اور اپنی مغفرت کا سامان فراہم کریں۔ بوڑھوں کے حق کے بعد پیش خدمت ہے چھوٹے کا حق۔ وحق الصغیر رحمته فی تعلیمہ والعفو عنہ والستر عنہ والرفق بہ والمعونۃ له والستر علی جرائر حداثته فإنه سبب للتوبہ والمدارات له وترک مماحقته فإن ذلك ادنی لرشدہ۔ کم سن اور بچے کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اور اس کی پرورش کرو، اس کو تعلیم دو، اس سے درگزر کرو، اسے لباس پہناؤ، اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو، اس کی مدد کرو اور اس کی بچگانہ حرکتوں پر پردہ ڈال دو، کیونکہ یہ چیز توبہ کا باعث ہے۔ اس کی رعایت کرو اور اسے بھڑکاؤ نہیں، کیونکہ یہ بات اس کے رشد سے قریب ہے۔ صغر بروزن فرس و عنب یعنی چھوٹا پن کبر بڑا پن کی ضد ہے۔ ایک چیز کا دوسری چیز سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے، خواہ زمانے کے اعتبار سے ہو جیسے کم سن ہونا، یا جثے کے لحاظ سے ہو جیسے، یا پھر قدر و رتبہ کے اعتبار سے ہو۔ قاموس قرآن جلد 4 صفحہ نمبر 129۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے نقطہ نظر سے بچے کا حق یہ ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں دلچسپی ہو، اسے معاف کیا جائے، اس کے عیوب کو چھپایا جائے، اس کی رعایت کی جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ اس میں شک نہیں کہ حب ذات بچے کی تربیت کا بنیادی عنصر ہو۔ اس چیز کو اگر بچے کے اندر عاقلانہ طور پر اور صحیح منصوبہ کے تحت سمت دی جائے تو یہ خوش بختی و سعادت کا باعث ہوتی ہے۔ حب ذات کو قوی کرنے کا ایک طریقہ بچوں کی تعظیم و تکریم ہے۔ جس بچے کی اپنے خاندان ہی میں عزت نہ ہو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خود کو حقیر و سست سمجھنے لگتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے، نفسیاتی طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا بچہ کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔
بچوں کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول موجود ہے، گفتار فلسفی کودک جلد 2 صفحہ نمبر 90۔ اپنے بچوں کا احترام کرو اور اپنا چال چلن صحیح رکھو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس طرح بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بچے کا ایک حق ہے جو بزرگ کی گردن پر ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ کا کردار گواہ ہے۔ بچے کے اندر محبت پیدا کرنا۔ ایک روز امام حسن علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، تم ایک قوم کے چھوٹے ہو اور ان قریب ایک قوم کے بڑے بن جاؤ گے، پس علم حاصل کرو، پھر جو تم میں سے اسے یاد نہ رکھ سکا اور اسے لکھ لینا چاہیے، یاد نہ رکھ سکے تو اسے لکھ لینا چاہیے اور اسے گھر میں محفوظ جگہ پر رکھ دینا چاہیے تاکہ وقت ضرورت یہ لکھا ہوا کام آئے۔ اس حدیث میں امام حسن علیہ السلام اپنے بچوں اور بھتیجوں کے اندر حصول علم کا جذبہ پیدا کرنے اور انہیں فرحت و نشاط کے ساتھ علم حاصل کرنے کی رغبت دلانے میں ان کے فطری سرمایہ حب ذات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ نہ انہیں ڈراتے ہیں نہ دھمکاتے ہیں، بلکہ آسانی سے یہ سمجھا دیتے ہیں کہ آج کا پڑھا ہوا کل کی عزت و سرفرازی کا باعث ہے۔ اس حدیث میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ آج کی دنیا میں تعلیم کا بہترین نہج ہے۔ ہر خاندان اس طریقے سے اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے پر ابھار سکتا ہے اور ابھی سے انہیں بلند مرتبہ کا امیدوار بنا سکتا ہے۔ بچے خود ہی دلچسپی اور شوق کے ساتھ علم حاصل کریں گے۔ پڑھنے کے لیے سختی و سزا کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کا طریقہ۔ بچوں اور بڑوں کی بلندی کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ زندگی میں آزادی ہو۔ سختی و استبداد کے ماحول میں بلندی و سرفرازی کی امید نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے پرسکون اور آزاد ماحول کی ضرورت ہے۔ اسی سے استعداد میں نکھار آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تربیتی آئین میں جہاں تک ممکن ہے مربی سختی سے کام نہیں لیتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بشر کے مربی ہیں، مہربان تھے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس پر خوف طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی بچہ ہو اسے چاہیے کہ اس کی پرورش میں وہ بچوں جیسا کردار ادا کرے، اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا کوئی بچہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کی تربیت کے لیے بچہ بن جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا رحم کرے اس بندے پر جو نیکی اور نیک منشی میں اپنے بچے کی مدد کرے اور اس پر احسان کرے اور ایک بچے کی مانند اس بچے کا رفیق و دوست بن جائے تاکہ اسے علم و ادب سے آراستہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کا احترام۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں کچھ بچے ملے۔ آپ ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو لاؤ۔ بچے لائے گئے تو آپ نے کسی کو گود میں لیا اور کسی کو دوش پر سوار کیا اور اپنے اصحاب سے فرمایا، بچوں کو گود میں لو اور ان کو دوش پر سوار کرو۔ بچوں کو اس سے بہت مسرت ہوتی ہے، خوشی سے اچھلنے لگے۔ اس یادگار موقع کو وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ اکثر وہ جمع ہوتے اور اس واقعے کو ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے۔ فخر و مباحات کے ساتھ ایک کہتا تھا، رسول نے مجھے گود لیا تھا اور تمہیں دوش پر سوار کیا تھا۔ دوسرا کہتا تھا، رسول نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ تمہیں اپنے دوش پر سوار کرے۔ بچوں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچوں کی خطاؤں کو معاف کر دو اور ایسے بن جاؤ گو یا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ خطاؤں سے چشم پوشی کرنا اخلاقی موضوعات میں سے ایک ہے اور تعلیم و تربیت میں سے استفادہ کرنا چاہیے، اور دوسروں کی لغزشوں سے غافل بننا ان کی اصلاح میں مؤثر ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زندگی کی بھلائی اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا بھرے ہوئے پیمانے کی مانند ہے کہ وہ جس کا 2/3 فہم و آگاہی ہے اور 1/3 تغافل ہے۔ اولیاء اسلام تغافل کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تغافل کی 2 قسمیں ہیں، مذموم و ممدوح کا نصف تغافل ہے۔ جس تغافل کو دینی دستورات میں ممدوح قرار دیا گیا ہے اور اولیاء اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جس کی رعایت کرنے کا شوق دلایا ہے، اس تغافل کا سرچشمہ عقل و مصلحت ہے، اور تغافل کرنے والا حسن نیت اور نیک خیال کے ساتھ تغافل کرتا ہے۔ اگر والدین اور تربیت کرنے والے بجا اور صحیح موقع پر تغافل کریں تو اس کا نتیجہ مثبت برآمد ہوگا اور تربیت میں اس کا اچھا اثر ہوگا۔
مثلا ساری دنیا کے بچے کم و بیش چوری کرتے ہیں۔ بچوں کے اندر تملک کی فکر بہت جلد بیدار ہو جاتی ہے، وہ بہت سی اشیاء کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، دوسرے بچوں کے کھلونوں کو بھی اپنا ہی مال سمجھتے ہیں اور انہیں اپنے گھر اٹھا لاتے ہیں۔ کبھی ابا کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں، باپ کہتے ہیں میری جیب سے پیسہ نکل گیا، ماں شکوہ آمیز انداز میں کہتی ہے کیا اس گھر میں کوئی ایسا غلط بھی کرتا ہے؟ باپ کہتا ہے معاف کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہیں میری جیب سے نکل گیا ہوگا یا میں نے دکاندار سے 6 کی بجائے 5 ہی لیے ہوں گے۔ بچہ بھی یہ باتیں سنتا ہے اور رات میں لیٹ کر سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا تھا، بہت اچھا ہوا کوئی نہیں سمجھا، سوچتا ہے کہ اب کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ ایسی جگہ پر اگرچہ بچے نے غلط کام کیا ہے لیکن اس کی اصلاح کے لیے چشم پوشی کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچے کے اس غلط کام سے چشم پوشی کرنا اس کی اصلاح کا باعث ہوتا ہے۔ بچے کے حق کو بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام سائل کا حق بیان فرماتے ہیں۔ وحق السائل اعطاؤه على قدر حاجته والدعاء له فيما نزل به والمعاونة له على طلبته وإن شككت في صدقه وسبقت إليه التهمة ولم تعزم على ذلك لم تأمن أن يكون من كيد الشيطان أراد أن يصدك عن حظك ويحول بينك وبين التقرب إلى ربك تركته بستره ورددته ردا جميلا وإن غلبت نفسك في أمره وأعطيته على ما عرض في نفسك منه فإن ذلك من عزم الأمور۔ جناب غفاری صاحب کی تصحیح کردہ تحف العقول میں یہ جملہ اس طرح ہے کہ اذا تیقنت صدقہ، یعنی اگر تمہیں اس کے صادق ہونے کا یقین ہو، یعنی سائل کا حق یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس صدقہ تیار ہے تو اسے دے دو اور اس کی ضرورت کو پورا کر دو اور اس کی ناداری کے برطرف ہونے کی دعا کرو اور اس کی طلب میں اس کی مدد کرو۔ اور اگر تمہیں اس کی صدق بیانی میں شک ہو اور اس سلسلے میں اس پر پہلے تہمت لگائی جا چکی ہو اور تمہیں اس کا یقین نہ ہو تو اس تہمت کی پرواہ نہ کرو، ہو سکتا ہے شیطان تمہیں تمہارے حصے سے محروم کرنا چاہتا ہو اور وہ تمہارے اوپر تمہارے رب کے تقرب میں حائل ہونا چاہتا ہو، لہذا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسے شائستہ جواب دو اور اس صورت میں بھی اگر اسے کچھ دے دو تو یہ بہت اچھا ہے۔ سائل کے حق کے بعد مسئول کا حق بیان فرماتے ہیں، وَأَمَّا حَقُّ الْمَسْئُولِ فَحَقُّهُ إن أعطي قبل منه ما أعطى بالشكر له، إن أعطى قبل منه ما أعطى بالشكر له والمعرفة لفضله وطلب وجه العذر في منعه وأحسن به الظن وعلم أنه إن منع فما له منع وأن ليس التثريب في ماله وإن كان ظالما فإن الإنسان لظلوم كفار۔ جس سے سوال کیا جاتا ہے، جس سے طلب کیا جاتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس نے کچھ دیا ہے تو اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لو اور اس کی قدر کرو، اور اگر وہ کچھ نہ دے تو اسے معاف کر دے اور اس کے بارے میں حسن ظن رکھے اور یہ جان لو کہ اگر منع کیا ہے تو اپنے ہی ضرر میں منع کیا ہے، اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے خواہ وہ ظالم ہی ہو، کیونکہ انسان ظالم ہے اور حق کو چھپانے والا ہے۔ ان دو متقابل حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ سائل کو محروم نہ کرے اور یہ دعا کرے کہ خدا اسے فقر و ناداری سے نجات عطا کرے، اور اگر سائل کی بات میں شک ہو تو اس شک کی پرواہ نہ کرے اور یہ تصور کرے کہ شیطان اسے فیض الہی سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو شائستہ طریقے سے جواب دے دے۔ جس سے سوال کیا گیا اس کے حق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس نے عطا کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کی قدر کرے، اور اگر نہ دے تو اس کو ملامت نہ کرے، کیونکہ انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے۔ بجا اور بے جا سوال۔ کچھ جاننے کے لیے سوال کرنا اسلام کے نقطہ نظر سے بطور مطلق ممدوح ہے، بلکہ اس کا حکم ہوا ہے، چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اسألوا اہل سورہ نحل آیت نمبر 43، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام سے سوال کرو۔ سوال عالم بننے کے لیے دریچہ ہے، لیکن سائل و مسئول کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بطور مطلق نہیں بلکہ مال کی ضرورت کے وقت سوال کرنا ہے، اور اس کا تعلق ناداروں اور فقیروں کے سوال سے ہے۔ کیا یہ سوال بھی قابل تعریف ہے؟ یہ مضمون
واضح ہے کہ اس موضوع کے سلسلے میں اسلام کا نظریہ منفی ہے اور اس قسم کا سوال حرام ہے، مگر یہ کہ شدید حاجت ہو اور نادار کی جان کے لیے خطرہ ہو جائے تو وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے سوال کر سکتا ہے، اور جس سے سوال کیا جائے اس کو مثبت جواب دینا چاہیے۔ سورہ معارج میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ، آیت نمبر 24 اور 25 میں، کہ وہ لوگ کہ جن کے اموال میں سائل و محروم کا حق ہے، بنا بنی سائل کو محروم نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ سورہ ضحیٰ میں ارشاد ہوا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آیت نمبر 10، کہ سائل کو خالی نہ پلٹاؤ۔ لیکن اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ حق سے کیا مراد ہے، زکوٰۃ، خمس اور تمام شرعی واجب حقوق ہیں، یا انہوں نے خود پر واجب و لازم کر لیا ہے کہ اس صورت میں دوسرے غیر واجب حقوق بھی اس میں شامل ہوں گے۔ بعض لوگوں کو خیال ہے یہ صرف پہلی قسم کو شامل ہے، اس میں واجب حقوق نہیں آتے، کیونکہ واجب حقوق تمام لوگوں کے اموال ہوتے ہیں، خواہ وہ پرہیزگار ہوں یا ان کے غیر۔ اگر اس طرح معنی بیان کیے جائیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ نماز گزار اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ راہ خدا میں وہ اپنے اموال میں سے مانگنے والوں اور محروم لوگوں کو دیں گے۔ دوسری آیت کے لا تنہر، نہر سے مشتق ہے، یعنی غصہ کی حالت میں دھمکا کر بھگانا۔ سائل سے مراد کون ہے؟ اس کی متعدد تفسیریں۔ نمبر 1، سائل یعنی علمی و اعتقادی مسائل معلوم کرنے والا۔ نمبر 2، جو لوگ مادی چیزیں نہیں رکھتے۔ اور نمبر 3، دونوں معنی مراد ہیں۔ روایات میں سوال کی مذمت۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی متواتر روایات میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور مانگنے کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ لوگوں سے سوال کرنا خدا پر اعتماد نہ ہونے اور سوال کرنے والے کی ذلت کا سبب ہوتا ہے، اور مومن چونکہ عزت نفس رکھتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ سوال کر کے اپنی عزت برباد نہ کرے اور اپنی قدر و قیمت کو نہ گوائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک خداوند عالم ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے لیکن اسے بندے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے سوال کرے، لیکن اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ اس کی مخلوق سے سوال کرے، اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور اس سے طلب کیا جائے۔ پس خدا سے سوال کرنے میں تم میں سے کسی کو شرم نہیں کرنا چاہیے، خواہ جھوٹی کے تسمے ہی کے لیے ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے لوگوں سے مال کا سوال کریں۔ واضح ہے کہ اس شخص کا خدا پر اعتماد نہیں رہتا جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا ہے، حالانکہ خدا کے نزدیک بہترین چیز یہ ہے کہ اس سے طلب کیا جائے۔ دوسری روایت میں اس طرح وارد ہوا کہ حسین بن ابو العلا نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا رحم کرے اس بندے پر کہ جو عفیف و پاک دامن اور خوددار ہو اور سوال کرنے سے پرہیز کرتا ہو، کیونکہ لوگوں سے مانگنا دنیا میں پستی کا باعث ہوتا ہے، بے نیازی کا سبب نہیں ہوتا۔ حرمت انسان کا تحفظ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک حرمت و کرامت انسان کے تحفظ کے بارے میں ہے۔ فرمایا، اپنے نفس کو ہر پستی سے بلند رکھو، خواہ وہ تمہیں پسندیدہ چیزوں ہی کی طرف لے جائے، کیونکہ اگر تم میں اپنے نفس کو پستی میں دھکیل بھی دو گے تو اس کا عوض نہیں پاؤ گے، اور جب خدا نے تمہیں آزاد قرار دیا تو کسی کے غلام نہ بنو۔ اسی وصیت نامے کا جز یہ بھی ہے کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی صاحب نعمت واسطہ نہ ہو تو ایسا کر گزرو، کیونکہ اپنا حصہ حاصل کر لو گے اور اپنے نصیب ہی کا لوگے کہ جو خدا کی طرف سے ملتا ہے، وہ کم بھی اس زیادہ سے محترم ہے کہ جو اس کی مخلوقات میں سے کسی طرف سے ملتا ہے، اگرچہ ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے بچوں سے فرماتے ہیں کہ وہ پستی کو قبول نہ کریں اور جلد ملنے والے فائدہ کے بارے میں نہ سوچیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ سب کا رازق خدا ہے۔ اس سلسلے میں انسان اپنا بھرم نہ کھوئے، کیونکہ سوال انسان کی شخصیت کو حقیر بنا دیتا ہے، اور آپ علیہ السلام کا ہی ارشاد ہے کہ سوال بولنے والے کی زبان کو ناتواں کر دیتا ہے اور شجاع و دلیر کے دل کو توڑ دیتا ہے اور عزت والے آزاد کو ذلیل غلام کی جگہ پہنچا دیتا ہے، اس کے چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے اور رزق کو مسدود کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے اپنے خط میں تعریف فرمایا کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنے اور خدا کے درمیان کسی صاحب نعمت کو واسطہ نہ بناؤ
واسطہ قرار نہ دو تو ایسا کر گزرو اور اس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی درخواست نہ کرو، بس خدا پر توکل کرو، یہ کام کرو کیونکہ تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا اگرچہ کم ہو، لیکن یہ دوسروں کے زیادہ سے بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صاحبان نعمت کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ سب کو خدا کی طرف سے ہے۔ سوال کی ذلت سے پرہیز کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے حاجت طلب کرنا زندگی بھر کے لیے ذلت اور حیا کا خاتمہ ہے، شخصیت و وقار کو سبک کرنا اور حاضر فقر ہے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث امام صادق علیہ السلام کی بھی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں سے حاجت طلب کرنا عزت کے چھن جانے اور حیا کے ختم ہونے کا باعث ہے، اور لوگوں کی چیزوں سے بے نیازی دین میں مومن کی عزت کا سبب ہے، اور طمع ایسا فقر ہے جو حاضر و موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے اوپر لوگوں سے سوال کرنے کا دروازہ کھول لیا، خدا اس پر فقر و ناداری کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، ان میں سے چھوٹے دروازے کو کوئی چیز بند نہیں کر سکتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت میں جو حضرت ابو ذر کو کی تھی فرمایا کہ اے ابو ذر، خبردار لوگوں سے سوال نہ کرنا کہ حاضر و موجود ذلت ہے اور ایسا فقر ہے جس کے لیے تم عجلت کرتے ہو، اور سوال کرنے میں روز قیامت طویل حساب ہے۔ اے ابو ذر، سوال کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، لیکن اگر سوال کے بغیر تمہیں کوئی چیز ملے تو اسے قبول کر لینا۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور عرض کی، مجھے ایسا عمل سکھا دیجئے کہ جس سے میں بے روک ٹوک جنت میں چلا جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غضب و غصہ نہ کرو، لوگوں سے سوال نہ کرو، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہی مفہوم فارسی اور عربی نظم میں بھی بیان ہوا، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب دیوان میں مرقوم ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کمال آزادی کے ساتھ صوبوں میں داخل ہونا چاہتے ہو تو غلام کی مانند کوشش کرو، اور لوگوں کے اموال سے اپنی امید منقطع کر لو، اور لوگوں کے اموال سے نظر ہٹا لو۔ درج ذیل دو شعر امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں کہ فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ خالق سے لو لگا کر خود کو مخلوق سے بے نیاز کر لو، اور صادق سے تمسک کر کے جھوٹے سے بے نیاز ہو جاؤ۔ خدا کے فضل و کرم کے رزق و روزی طلب کرو کہ خدا کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، کہ جس شخص نے اپنی عزت و آبرو کو سوال سے بدل دیا ہے اس نے کوئی عوض نہیں پایا، اگرچہ اس نے سوال کے ذریعے مال حاصل کر لیا ہو۔ جب وہ ملنے والی بخششوں کو سوال کے ساتھ تولے گا تو اس وقت معلوم ہوگا کہ سوال کا پلہ بخششوں سے بھاری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے ایک شعر کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے پتھر اٹھا کر لانا میرے لیے دوسرے کی منت و سماجت کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کمانا ننگوار ہے جبکہ مانگنا ننگوار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرفات کی سرزمین پر ایک شخص کو لوگوں سے مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اسے تازمانہ کے اشارے سے سمجھایا کہ افسوس ہے تمہارے حال پر، آج بھی تم خدا کے غیر سے سوال کر رہے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو۔ اس وقت ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکرار کی، جو ہم سے سوال کرے گا ہم اسے دیں گے، لیکن جو بے نیازی کا ثبوت دے گا خدا اسے غنی کر دے گا۔ دوسری روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے، جو ہم سے سوال نہیں کرے گا وہ ہماری نظر میں معزز و محترم ہے۔ اس نادار نے کوئی سوال نہ کیا اور واپس چلا گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کیوں نہ مانگی؟ اس نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، وہ آدمی صحرا میں گیا اور لکڑیاں کاٹ کر لایا، اسی سے اس کا کاروبار بڑھ گیا، اور ایک دن پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا جو شخص لوگوں سے سوال نہیں کرتا خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو روایات ہم نے یہاں تک بیان کی ان کا مفہوم یہ کہ سوال انسان کی عزت و آبرو ختم کر دیتا ہے، اس کے نفسیات کو متاثر کرتا ہے، اس پر فقر و ناداری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے انسان دوسروں سے سوال نہ کرے، لیکن اگر حقیقت میں محتاج ہو گیا ہو اور سوال کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو اسلام کے دستورات میں یہ بیان ہوا ہے کہ ہر کس و ناکس سے سوال نہ کرے بلکہ اس کے اہل سے سوال کرے۔ چنانچہ مسئول کی خصوصیات۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاجت کا پورا نہ ہونا اس سے زیادہ آسان ہے کہ اسے نااہل سے طلب کیا جائے۔
نیز فرماتے ہیں کہ تمہارے چہرے کی آب و رونق برقرار ہے، اسے سوال بہا لے جائے گا، لہذا یہ دیکھو کہ اسے کس کے سامنے بہا رہے ہو۔ عزت و آبرو بچانے کے لیے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر سوال کرنے پر مجبور ہو جائے تو یہ دیکھ لے کہ کس کے سامنے اپنی عزت اپنی آبرو کو پیش کر رہا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے سوال نہ کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حاجت کا پورا نہ ہونا اس سے بہتر ہے کہ اس کو نااہل سے طلب کیا جائے۔ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کسی نئے مالدار سے حاجت طلب کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم اژدہا کے منہ سے کوئی درہم نکالنا چاہو، لیکن اس سے تمہیں خطرہ بھی ہے۔ اپنی حاجتوں کو کریم و سخی اور خوش خلق لوگوں سے بیان کرو، بد اخلاق اور لعین سے بیان نہ کرو۔ ایک عربی امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہو اور عرض کیا امیر المؤمنین میں 3 بیماریوں میں مبتلا ہوں، ایک بدن کے درد میں، دوسرے فقر و ناداری میں، تیسرے جہالت و نادانی کے درد میں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عرب بھائی، اپنے نفس و بدن کے درد کا طبیب و ڈاکٹر سے علاج کراؤ، اور جہالت و نادانی کا علاج عالم سے کراؤ، اور فقر و ناداری کا علاج سخی و کریم سے کراؤ۔ سائل نے عرض کیا آپ طبیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور کریم و سخی بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے بیت المال سے 3000 درہم دیے جائیں۔ فرمایا 1000 درہم میں مرض سے شفا پاؤ، 1000 درہم میں علم حاصل کرو، اور 1000 درہم سے اپنی ناداری کو برطرف کرو۔ امام حسن علیہ السلام سے سوال۔ ایک سائل امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین پر اپنی حاجت لکھ لی۔ وہ امام حسن کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ لکھ رہا تھا کہ جو اشعار ہیں اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ جس کو درہم کے عوض فروخت کروں، میری حالت زار ہی آپ کے لیے کافی ہے، بس ایک میری آرزو ہے جس کو میں نے بچا رکھا ہے، وہ نہیں بکی ہے، اب میں نے اس کا خریدار آپ کو پایا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے خادم کو آواز دی اور معلوم کیا کہ تمہارے پاس کتنا مال باقی بچا ہے۔ اس نے جواب دیا میرے پاس 12000 درہم بچے۔ آپ نے فرمایا یہ درہم اس ضرورت مند کو دے دو، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ گویا خادم یہ کہنا چاہتا ہے کہ سارے درہم کیسے دے دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے دے دو اور خدا کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ جب اس نے درہم لا کر اسے دے دیے تو امام حسن نے اسے آواز دی اور فرمایا معاف کرنا، ہمارے پاس اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تم عجلت و جلدی میں ہمارے پاس آئے اور تمہیں ہماری تھوڑی سی بخشش مل سکی، اور دوسرے وقت آتے اور ہم کو تھوڑی مہلت دیتے تو ہم کوتاہی نہ کرتے۔ اس عطا کو لے لو، گویا تم نے کوئی چیز فروخت نہیں کی اور کوئی معاملہ انجام نہیں دیا ہے، ہم نے تیری عزت و آبرو نہیں خریدی ہے۔ شرح رسالۃ الحقوق کا پانچی جلد 2 صفحہ نمبر 504۔ انسان جو صدقہ دیتا ہے پہلے وہ خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ صدقہ کے حق میں ہم نے اس موضوع سے متعلق کچھ روایات نقل کی ہیں، لہذا سائل پر احسان نہیں رکھنا چاہیے اور اس کی شخصیت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مذکورہ روایت کو دیکھیے کہ امام حسن سائل کے ساتھ کس طرح پیش آئے ہیں۔ اولاً جو کچھ گھر میں تھا وہ سب کچھ سائل کو دے دیا، ثانیاً کم عطا پر عذرخواہی کی اور اس طرح اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا۔ پیش خدمت امام حسین علیہ السلام سے سوال۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ کبیر میں لکھا کہ ایک سائل مدینہ کی گلیوں میں گردش کر رہا تھا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور عرض پرداز ہو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا کہ ابھی تک کوئی بھی سائل آپ کی عطا سے مایوس نہیں ہوا، جس نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا یا وہ خالی ہاتھ نہیں پھرا۔ آپ صاحب جود و کرم ہیں، آپ سخاوت کا سرچشمہ ہیں، آپ کے والد فاسق اور بدکاروں کو قتل کرنے والے ہیں۔ اس وقت آپ نماز میں تھے، آپ نے نماز کو اختصار کے ساتھ تمام کیا اور اس شخص کے پاس آئے اور اس نادار و فقیر کا زرد چہرہ دیکھا اور قمبر سے دریافت فرمایا تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ عرض کی وہی 200 درہم جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بچوں کو دے دینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے زیادہ ضرورت مند آ گیا ہے، لہذا لے آؤ۔ قمبر لائے اور سائل کو دے دی اور سائل کے اشعار کے جواب میں یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اس عطا کو لے لو، میں تم سے معذرت خواہ ہوں، جان لو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہارا مہربان ہوں۔ اگر ہمارے ہاتھ موقع آ گیا تو تمہارے اوپر ہماری عطا کی بارش ہوگی، لیکن زمانہ متغیر ہے اور ہمارے پاس مال دنیا کم ہے۔ اسے اعرابی نے عطا کو لیا اور یہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ جو اشعار ہیں اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت کو طہارت و پاکی کا لباس و خلعت عطا ہوا ہے، جہاں بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے وہیں آپ پر درود بھیجا جاتا ہے، آپ سر بلند ہیں،
علم، کتاب اور قرآن کے سورے اور خدا کی وحی آپ کے گھر میں اتری ہے۔ نسبت کے وقت جو شخص علوی نہ ہو لوگوں کے درمیان، اس کے لیے کوئی فخر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سائل و مسئول کا حق اور یہ درس اختتام پذیر ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔